کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایمان کے لٹیرے نامعلوم کس کس بیس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر کے جائیں، تو ایسے فتنوں کے حالات میں جہاں ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہے، اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ اور سلامت رہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ایمان کی حالت پر ہوں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں، تو ضروری ہے ہمیں دین سے وابستہ ہونا اور اپنی اولاد کو دین کی طرف مائل کرنا۔ ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، دین کی آڑ میں ایمان کی لٹیرے اس طریقے سے ہمارا ایمان لوٹ کے لے جائیں گے کہ موت کے وقت سوائے کف افسوس ملنے کے اور ہائے نفسی کے ہمارے پلے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ ہونا ہے۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ نیا دور نہیں ہے، یہ وہ دور ہے جس دور کی پیشین گوئی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دی تھی کہ دنیا میں ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات دنیا میں بنیں گے کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے اس کی موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح کو موت آئے گی تو کافر مر چکا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کے انگارے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، حق اور باطل کی شناخت، اچھے برے کی تمیز، کفر اور توحید کے درمیان میں کیا فرق ہے، اور فرق کرنے والی جو بنیادی اصول ہیں ان اصولوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر اتنی پہچان پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، لباس خضر میں پھرتے ہی ہزاروں رہزن۔ اقبال نے کیا کہا کہ لباس خضر میں پھرتے ہی ہزاروں رہزن، اگر تجھے دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام کی شکل میں دکھنے والے فرشتے نما انسان تمہارے پاس آئیں گے، اور تم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے کہیں اپنا ایمان نہ دھو دے، اپنا ایمان نہ گوا بیٹھنا۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے پہچان پیدا کر کہ حق اور ناحق کے اصول کی کیا ہے، پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے۔ صرف لباس انسان کے حق اور ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال تو جس
چیز کا ہم نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا، شکیل ابن حنیف کے نام کا ایک ملعون انسان جس نے حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، یہ انسان کتنا جھوٹا ہے اور یہ جھوٹا کیوں ہے؟ آج کی مجلس میں احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم ابن شکیل ابن حنیف ملعون انسان کو جھوٹا ثابت کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خبیث نے جو دعویٰ کیا ہے، اس نے ایک ساتھ دو دعوے کیے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی علیہ رضوان ہوں، اور دوسری بات کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سب سے بنیادی اس کی جھوٹا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں امام مہدی کے ظہور کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، وہ ہونا ہے، لیکن وہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک آدمی نہیں ہے۔ امام مہدی الگ آدمی ہے، الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ تو ایک ہی آدمی کا بیک وقت دو آدمیوں کی شکل اختیار کرنا، یہ اس کے مکار، جھوٹے اور دجال ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات کہ اس نے، کیونکہ امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں دجال نکلے گا جو اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو اس نے دجال کس کو قرار دیا؟ اس نے کہا کہ دجال کوئی انسان نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک سسٹم ہوگا دجالی، جس میں اس نے جو ہے امریکہ اور فرانس کو ملا کر کے دجال بنایا، اور جو ہے سیٹلائٹ کو اس کی کانی آنکھ کی شکل بنایا۔ اس طریقے سے اس نے اپنے دعوے کو سیٹ کرنے کے لیے احادیث کی جو ہے من گھڑت تعویل کی۔ تو یہاں پر بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دجال کا ذکر کیا ہے کہ جو دجال اس امت میں فتنہ بن کر کے آئے گا، وہ کوئی سسٹم نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک آدمی ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کی شکل خواب میں دکھلائی گئی، وہ سرخ رنگ کا انسان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی صفات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف فارا لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے صرف اتنی نشانی نہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شکل کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ وہ ابن خزاعہ قبیلے کے آدمی ابن قطن کے مشابہ ہے۔ قبیلہ خزاعہ کے ابن قطن کوئی آدمی تھا جو اس طریقے اس شکل کا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کے مشابہ دجال کی شکل تھی۔ تو اس شکل میں تو سسٹم نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ تو اس شکیل مردود کا یہ کہنا کہ دجال انسان نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سسٹم ہوگا، یہ قطعی طور پر غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے اس کا۔ دجال ایک انسانی شکل کا بندہ ہوگا اور وہ دنیا میں آئے گا، 40 دن تک وہ دنیا میں رہے گا، اور 40 دنوں میں اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے جو 37 دن ہو گئے وہ عام دنوں کے برابر ہیں۔ تو اتنی تفصیل بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دجال کی، اور فرمایا کہ پوری دنیا کا چکر کاٹے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو سسٹم تو کہیں چل کر کے نہیں جاتا، ایک انسان ہوگا جو اس امت کے لیے فتنہ بن کر کے آئے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔
بھائی انسان ہوگا تو قتل کریں گے، سسٹم کو کیسے قتل کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے واضح نشانیاں بتلائی کہ جو ہے ملک شام اور جامع دمشق میں نماز پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، پھر وہ بھاگے گا وہاں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون کو نیزہ ماریں گے، جس سے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں جو باب لد ہے، مقام لد ہے، وہاں پر عیسائیوں نے ایک جو ہے ہوائی اڈا بنایا، ایئرپورٹ بنایا ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگیں گے تو ان کے لیے جو ہے ایروپلین کا انتظام کیا جائے گا تاکہ وقت پر اس کو یہاں سے بھگایا جا سکے، لیکن وہ بھاگ نہیں پائے گا، اس لیے اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے کہ اس کو مقام لد پر جا کر عیسیٰ قتل کر دیں گے۔ یعنی اتنی نشانیوں، واضح نشانیوں کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ انسانی شکل کا بندہ نہیں ہوگا بلکہ جو ہے دجالی سسٹم ہوگا، تو اس دعوے کو حدیث کے اتنے واضح الفاظ کو توڑ مروڑ کر کے بیان کر کے اسی ایمان والے کے سامنے پیش کرنا، یہ عقل مند آدمی کبھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس کا جو دجال جس کو اس نے دجالی سسٹم کو جو ہے دجال قرار دیا ہے، یہ اس کا نہایت ہی جھوٹا دعویٰ ہے۔ دوسری بات، یہ خود کو امام مہدی کہتا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے اخیر میں جلد بازی میں تھوڑی آپ کو نشانیاں بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہوگا، یعنی سادات میں سے ہوگا، اور پھر حضرت حسن کی نسل میں سے ہوگا، حسنی ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ عربیون نسل ہوگا، مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ پیدا ہوگا اور مکہ میں اس کا ظہور ہوگا، مدینے میں ہوگا اور اس کا ظہور مکے میں ہوگا۔ تو اگر ان حدیث کو اس ملعون شکیل ابن حنیف پر فٹ کی جائے تو کیا فٹ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، یہ بہار کا رہنے والا ہے، تو کہاں کوئی تعلمات عربی اور نسل بھی نہیں ہے، یہ تو بہار کا رہنے والا ہے، تو ظاہر سے اور اس نسل کے اعتبار سے بھی یہ پٹھان ہے، تو سید کہاں سے ہو گیا؟ تو اس طریقے سے آپ احادیث کی روشنی میں اگر اس کے دعوے کو دیکھیں گے تو یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ اور پھر امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوبصورت انسان ہوں گے، خوبصورت نوجوان ہوں گے، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ امت کی قیادت کرنے کے لیے آئیں گے، اس ملعون کی طرح فتنہ بن کر کے تو نہیں آئیں گے۔ آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، نیٹ پر اس کی شکل موجود ہے، آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اور پھر امام مہدی کی جو اللہ کے رسول نے شکل بتائی ہے، جو حلیہ بیان کیا ہے، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اس امام مہدی کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ ہوگی۔ اندازہ لگائیے کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت مہدی علیہ رضوان۔ تو اس طریقے سے اس کا دعویٰ کہ میں امام مہدی ہوں، یہ بھی بالکل احادیث کی روشنی میں غلط ہے، ایک نمبر کا جھوٹا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے، کس وقت نازل ہوں گے۔
امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کے ظہور کے 7 سال کے بعد 7 سال کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور دجال نکلے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق کے مشرقی منارے سے آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے جو ہے اس منارے پر نزول فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی جو ہے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے۔ تو یہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو ابن مریم میں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اب اس بندے سے کوئی کہے کہ بھائی تو کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کی تو ماں بھی موجود ہے، اس کا تو باپ کا نام مشہور، شکیل ابن حنیف کے نام سے تو مشہور ہے۔ تو یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا نہیں، اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا اور وہ وہاں سے نازل ہوں گے۔ اچھا، اس منارے پر نازل ہونے کے بعد سیڑھی منگوائی جائے گی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس زمین پر اتریں گے، اور جس وقت اتریں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت، حالت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، شبنم کے قطروں کی طرح، گویا کہ ابھی نہا کر کے آئے ہیں۔ اور وقت کون سا ہوگا؟ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کی نماز کی جماعت کی تیاری ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اسی مسجد میں امام مہدی جو ہے عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے۔ اتنے میں آوازیں آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد ان کو نماز پڑھانے کی فرمائش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرمائیں گے، نماز آپ پڑھائیں گے، امامت اور خلافت اس امت کا خاصہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی واضح نشانیاں بیان فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ یعنی کس اندازہ لگائیے اس بات کا کہ یہ لوگ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود، چونکہ ہمیں یہ نشانی پتہ نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس سے جاتے ہیں جن کو قیامت کے بارے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ لوگ اس نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس کے جھوٹا اور کذاب اور دجال ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے، ظاہر ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں صرف 9 سال رہیں گے، پیدا تو پہلے ہو چکے ہوں گے، 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ مکہ المکرمہ میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ دیکھو اللہ کے رسول نے کتنی واضح نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جب دنیا میں حالات ایسے ہو جائیں گے تو اللہ کے برگزیدہ بزرگ اولیاء جو ہوں گے اس وقت ان پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب فتنوں کا دور ہے، اب ضرورت ہے کہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے۔ تو اللہ والوں کی ایک جماعت امام مہدی کی تلاش میں نکلے گی۔ امام مہدی مدینے میں ہوں گے، ان کو پتا چلے گا کہ لوگ میرے تلاش میں نکل گئے، تو یہ وہاں سے چھپ کر کے جو ہے مکہ المکرمہ آئیں گے۔ چھپ کر کے کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنا شو نہیں کیا کرتے کہ میں امام مہدی ہوں، آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بلکہ یہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے ہچکچائیں گے کہ اتنی بڑی امت کی ذمہ داری ہے، میں کیسے سنبھال سکتا ہوں۔ اس لیے وہاں سے نکلیں گے، مکہ المکرمہ آئیں گے، اور جس وقت اہل اللہ کی ایک جماعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان
امام مہدی کو دیکھ کر کے پہچانے گی اور ان کو پکڑ کے کہے گی خدارا آپ ہی امام مہدی ہیں اور آپ جو ہے ہماری بیعت لے لیجئے۔ جو سب سے پہلی جماعت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی ان کی تعداد 313 بتلائی گئی۔ سب سے پہلی جو امام مہدی کے ہاتھ پر جماعت بیعت کرے گی ان کی تعداد 313 ہے، اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جس وقت یہ جماعت امام مہدی سے بیعت لے گی اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہی اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہے، فَأَطِيعُوا فَاسْتَمِعُوا، لہذا ان کی اطاعت کرو اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ تو اتنی واضح نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی اس دنیا میں کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 9 سال زندہ رہیں گے۔ اب اس مردود کو دعویٰ کیے ہوئے بھی تقریباً 15 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو امام مہدی کے جو حکومت اور خلافت کا زمانہ ہے وہ اللہ کے رسول نے 9 سال بتلایا ہے کہ وہ ظہور کے بعد صرف 9 سال دنیا میں زندہ رہیں گے۔ یہ 15 سال سے ملعون امت کے جو ہے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، تو یہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، امام مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے تو اس دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوگا، دنیا کو امن اور شانتی سے بھر دیں گے۔ تو یہ جب سے آیا ہے 15 سالوں میں تو دنیا میں حالات آئی، یہ ملعون جب سے آیا ہے دنیا دکھی ہوتی جا رہی ہے، اس ملعون کی وجہ سے ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے ظہور کی برکات سے لوگوں میں خوشحالی آئے گی، امن اور شانتی ہوگی، اور ایسی فراوانی ہوگی اللہ کی نعمتوں کی کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اس کے دعوے جھوٹے ہیں۔ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ دنیا میں آ کر کے جو ہے صلیب کے نشان کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی صلیب کے نشان کو مٹا دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے عیسائی جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، تمام کے تمام عیسائی۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام کے تمام عیسائی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، اور حضرت عیسیٰ اس دنیا میں 49 برس تک زندہ رہیں گے، اور پھر آخر میں ان کا انتقال ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یعنی روضہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس سے یہ بات واضح طور پر صاف ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی جو ہے حضرت عیسیٰ کہتا ہے، یہ دنیا کا بدترین اور ملعون ترین دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس فتنے کو سمجھنے کی، اس کو جو ہلکے میں نہ لیا جائے، اور جو ہے اس بات کو پھیلایا جائے جہاں تک ہو سکے۔ نوجوانوں کو، جو ہمارے فیکٹریوں میں کام کرنے والے ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کو بیچاروں کو کچھ علم ہی نہیں ہے، اور تاحال اس کا سلسلہ جاری ہے، یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے ملتا ہے تو آپ اس کی خبر لیجئے، جو آپ سے دین کی بات کرنے کے بعد قیامت کی نشانیاں اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے موضوع پر یا اس طریقے سے اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ چوکنا ہو جائیے، بات سنیے اس کی، لیکن چوکنا رہیے کہ یہ خبیث اس مردود وہ تو نہیں ہے جو میرا ایمان کا لٹیرا بن کر کے آ گیا ہو۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں امت کو باخبر کرنا، اور میں نے پچھلے جمعہ جو ہے لاسٹ میں اعلان بھی کیا تھا کہ آپ اپنی مساجد کے جو ہے مساجد میں جا کر کے اپنے امام سے یہ کہیے کہ اس موضوع پر بیان کیجئے۔ یہ نامعلوم کن کن محلوں میں اور کن کن گلیوں میں جا کر کے ایسے کام کر رہی امت نامعلوم کتنے لوگوں کا ایمان خراب کر چکے ہوں گے۔ اس لیے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو جو ہے پھیلایا جائے اور اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا جائے۔ اب اپنے دوستوں میں، احباب میں اس کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ ان سے بھی اگر کوئی ایسا آدمی ملتا ہے تو اس کا پتہ چل سکے اور ہم اس کے ایمان کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔